بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار، نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو ہدایت، نور اور کامیابی کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے ہر حصے میں اپنی بے شمار حکمتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، لیکن فجر کا وقت اپنی روحانی عظمت، سکون اور برکت کے اعتبار سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، جو قرآن کریم کی پہلی سورت اور ام القرآن کہلاتی ہے، اپنے اندر ہدایت، شفا، رحمت اور بے شمار روحانی برکات سموئے ہوئے ہے۔ اس مضمون میں ہم فجر کی برکتوں اور سورۃ الفاتحہ کے ان فضائل اور غیبی معجزات کا ذکر کریں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان کو تازگی، دل کو اطمینان اور زندگی کو خیر و برکت عطا کرتے ہیں۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لو، اللہ پاک ایسا غیبی معجزہ دکھائے گا کہ تمہاری جھولیاں مانگتے مانگتے تھک جائے گی، مگر رب کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ محترم عزیزو، کائنات کے پروردگار، خالق ارض و سما نے انسان کی رہنمائی اور اس کی دنیاوی و اخروی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے وقت کے 24 گھنٹوں میں کچھ ایسے مایا ناز، مقدس اور نورانی لمحات چھپا رکھے ہیں جن میں زمین سے اٹھنے والی ہر عاجزانہ پکار براہ راست عرش بری پر قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ ان تمام مبارک اوقات میں سب سے منفرد، پر اسرار اور غیبی برکتوں سے لبریز وقت فجر کا وقت ہے، اور فجر کے وقت میں بھی وہ خاص لمحہ جو فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد اور فرض نماز کی اقامت سے پہلے کا ہوتا ہے، کائنات کا سب سے قیمتی روحانی وقت مانا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جب پوری دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کائنات کا شہنشاہ اپنی غیبی خزانوں کے منہ کھول کر اپنے ان وفادار بندوں کو تلاش فرما رہا ہوتا ہے جو اپنا بستر چھوڑ کر مصلی پر آ بیٹھتے ہیں۔ اس مخصوص وقت کی فضیلت اتنی بھاری ہے کہ اگر انسان اس مختصر سے وقت کی حقیقت کو بھاپ لے تو وہ زندگی میں کبھی کسی مادی پریشانی، معاشی تنگی یا سماجی الجھن کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ وقت براہ راست خالق اور مخلوق کے درمیان ایک غیبی رابطے کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام کی مستند تعلیمات اور سیرت مطہرہ کے روشن صفحات سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کا یہ وقت عام اوقات کی طرح نہیں، بلکہ اسے قبولیت دعا کا ایک لازمی غیبی خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اور اس کے ابتدائی لمحات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک نہایت مایا ناز اور مستند ارشاد فرمایا۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ذرا دل کے پورے حضور، دھیان اور تسلی کے ساتھ کائنات کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیجئے، جس وقت کی صرف 2 سنتوں کی مادی اور روحانی قیمت اس پوری کائنات اور اس کے خزانوں سے زیادہ ہو، تو ذرا سوچیں کہ ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد جو غیبی وقت فرض نماز تک ملتا ہے، اس کی عظمت اور اس میں مانگی جانے والی دعا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہی اچھوتا وقت ہے جس سے اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جس میں تقدیر کے بند تالے سیکنڈوں میں کھولے جا سکتے ہیں۔ خطبات اور مستند اقوال میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کا یہ وقفہ دراصل بندے کے ایمان کا امتحان اور اس کی سچی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو بندہ مصلی سے اٹھنے کے بجائے وہیں بیٹھا رہتا ہے اور اپنی زبان کو کلام الہی کی تسبیح سے معطر رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو مادی دنیا کے تمام خوف اور وسوسوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے اس پورے وقت کی غیبی برکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔
جب کائنات کے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صبح کے ان ابتدائی لمحات کے لیے برکت کی دعا فرما دی تو جو خوش نصیب اس وقت بیدار ہو کر رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اور سنتوں کے فوراً بعد قرآن کی مقدس آیات کی تلاوت شروع کرتا ہے، اس کی زندگی، اس کے رزق، اس کے کاروبار اور اس کے اولاد پر غیبی برکتوں کا ایسا نوری سایہ قائم ہو جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی منفی طاقت یا حاسد کی نظر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محترم عزیزو، اس وقت کی اصل روح یہ ہے کہ انسان دنیاوی سوچوں، سماجی الجھنوں اور روزمرہ کے کاروبار کی فکر کو اپنے ذہن سے بالکل نکال کر خود کو کائنات کے شہنشاہ کے سامنے مکمل عاجز کر دے۔ فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد جب انسان فرض نماز کے انتظار میں مصلی پر بیٹھتا ہے تو فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس بات کی سچی نشانی ہے کہ وہ بندہ اس وقت زمین پر ہونے کے باوجود عرش الہی کے نوری نظام سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ اس گھٹن زدہ اور مصروف دور میں جہاں ہر انسان ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور گھریلو ناچاکیوں کا گلہ کرتا نظر آتا ہے، اس کا حقیقی اور سچا روحانی علاج اسی فجر کے مخصوص وقفے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری اکثر پریشانیاں صبح کے ان مبارک لمحات کو غفلت اور نیند میں ضائع کر دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جو دن برکت کی دعا سے محروم ہو کر شروع ہو اس دن میں مادی کامیابی تو مل سکتی ہے مگر حقیقی سکون اور برکت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلاف صالحین اور امت کے مایہ ناز اولیاء کا یہ معمول رہا کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض نماز تک کسی بھی دنیاوی بات چیت کو سخت ناپسند فرماتے اور اپنی پوری توجہ ذکر خداوندی پر مرکوز رکھتے۔ مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر رزق اور عافیت کی تقسیم کے غیبی پروانے جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس وقت کلام الہی کی ایک مخصوص اور چھوٹی سی صورت کو اپنے دل کے پورے دھیان کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کا نام اللہ پاک کے خاص اور مقرب بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کائنات کا مالک کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے چہرے پر ایسا مایہ ناز وقار اور غیبی نور پیدا فرما دیتا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے سماجی مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پورے گھر کا کونا کونا اللہ کے امن سے بھر جاتا ہے۔ فجر کا یہ وقت انسان کو مادی دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے توکل کی اس اعلیٰ ترین منزل پر پہنچاتا ہے جہاں انسان کو یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا رب میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ میری ہر ضرورت سے پوری طرح واقف ہے۔ جب بندہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کے اس پوشیدہ اور نورانی وقت کو سنبھال لیتا ہے تو وہ دراصل کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ اپنے سودے کو پکا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی عبادت کا اثر انسان کے پورے دن کے اعمال پر پڑتا ہے، اس کی زبان جھوٹ، غیبت، گلہ اور بدگمانی جیسی سماجی برائیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کا دل صلہ رحمی، حقوق العباد اور سچی ہمدردی کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اس نورانی اور قیمتی وقت کی فضیلت کو اپنے دلوں کے اندر اچھی طرح راسخ کر لیں اور پکا ارادہ کریں کہ آپ سے فجر کی سنتوں کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرے گا۔ جب ہم اس وقت کی حقیقی عظمت کو پہچان کر مصلی پر ٹھہرنا سیکھ جاتے ہیں تو قدرت کے معجزات ہماری زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ صورت جو اس مخصوص وقت میں پڑھی جاتی ہے اپنے اندر غیبی خزانوں کے وہ تالے کھول دیتی ہے جن کی تاثیر رکھتی ہے، جس کا ذکر ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ صبح کا یہ مبارک آغاز انسان کے نصیب کو چمکانے کی پہلی اور سچی سیڑھی ہے۔ محترم عزیزو، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کی
اس پوشیدہ وقت کی جو معجزاتی عظمت ہم نے پہلے جان لیا، اس کا سچا ادراک اور گہرا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ خود بیدار ہو کر اس مبارک وقت کی نوری اور غیبی فضاؤں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے اور اپنے دل کی آنکھوں سے اس سحر انگیز وقت کا ایک خوبصورت اور سچا خاکہ اپنے ذہن میں کھینچ کر دیکھیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری کائنات پر ایک عجیب، اچھوتا اور سحر انگیز سکون طاری ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب بندے فجر کے اس نورانی وقت میں جلدی بیدار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر یہ سچی گواہی محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے۔ ٹھنڈی، پاکیزہ اور معطر ہوا کے جھونکے جب مصلی پر بیٹھے بندے کو چھو کر گزرتے ہیں تو انسان کا دل ایک ایسی غیبی مادی خوشی، پائیدار اطمینان اور غیبی تسلی سے بھر جاتا ہے جس کا ظاہری دنیا کے کسی مال و دولت سے کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک اپنے بندوں کے دلوں پر براہ راست اپنی رحمتوں کا مایہ ناز میہ برساتا ہے اور انسان خود کو دنیاوی پریشانیوں سے بالکل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس ذرا ان لوگوں کی سماجی اور گھریلو زندگی کا نقشہ بھی اپنے سامنے رکھیے جو اس غیبی اور نورانی وقت کو غفلت اور گہری نیند کی آغوش میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ کر آدھا دن چڑھے سو کر اڑتے ہیں، ان کا پورا دن ایک عجیب ذہنی اضطراب، شدید غصے، چڑچڑے پن اور مایوسی کی الجھن میں گزرتا ہے۔ وہ مادی دنیا کی دوڑ دھوپ میں لاکھوں روپے کما بھی لے، تب بھی ان کے دل سچے سکون سے خالی رہتے ہیں اور ان کے گھروں کا کونا کونا معاشی و سماجی ٹینشن کا مرکز بنا رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دن کا آغاز کائنات کے رازق کی نافرمانی اور برکت سے محروم وقت میں کیا ہوتا ہے۔ جو دن فجر کی غفلت سے شروع ہو، اس دن میں انسان کے اعصاب پر شیطان کا ایک غیبی اور منفی اثر غالب رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سماجی زندگی میں لوگوں کے حقوق العباد کو پامال کرتا ہے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اولاد و کاروبار سے ہمیشہ کے لیے برکت اڑ جاتی ہے۔ محترم عزیزو، اب یہاں ایک بہت ہی مایہ ناز اور قیمتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے انسان راتوں کو دیر تک جاگنے کا عادی ہو چکا ہے، وہ فجر کے اس معجزاتی وقت کو کیسے پائے؟ اس کا سب سے خوبصورت، مستند اور سچا حل کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کے ارشادات عالیہ میں چھپا ہوا ہے۔ کتب حدیث کے روشن صفحات پر یہ مایہ ناز حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد فضول باتوں اور رات کو دیر تک جاگنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور اپنی امت کو رات کو جلدی سونے کی تاکید فرماتے تھے تاکہ وہ فجر کے وقت آسانی سے بیدار ہو سکیں۔ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے کائنات کے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی مستند اور خوبصورت فرمان موجود ہے۔ آپ کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ذرا دل کے پورے حضور اور تسلی کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مستند فرمان پر غور فرمائیں۔ ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر امت رات کو عشاء کے فوراً بعد آرام نہیں کرے گی تو وہ فجر کے اس قیمتی ترین تسبیح اور قبولیت کے وقت سے محروم ہو جائے گی۔ آج ہمارے سماجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم راتوں کو لیٹ سوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے اور ہم قدرت کے اس نایاب معجزے کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں جس کا وعدہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان والے وقت کے لیے کیا گیا ہے۔ جب انسان سنت نبوی کے مطابق عشاء کے بعد اپنے بستر پر جلدی چلا جاتا ہے تو صبح جلدی اٹھنا اس کے لیے بوجھ نہیں رہتا
بلکہ اس کا پورا نوری نظام بیدار ہو جاتا ہے اور وہ پورے دھیان اور خوشی کے ساتھ مصلی پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے نفس پر قابو پا کر رات کو جلدی سوتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو اپنے ذکر کی مایا ناز توفیق عطا فرماتا ہے۔ سیرت پاک کے مستند اور اچھوتے واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام عشاء کے بعد اپنے گھروں میں خاموشی اختیار فرما لیتے تھے، اور ان کے گھروں سے رات کے آخری پہر اور فجر کے وقت ایسی خوبصورت آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہوں، کیونکہ وہ اس وقت مصلی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی صورتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے تھے۔ جب ایک انسان اپنے گھر کے ماحول کو اس نورانی ترتیب پر لے آتا ہے تو اس کے گھر سے تمام منفی طاقتیں، جادو، حسد اور حاسدوں کے شر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیارے والدین کی مغفرت کے غیبی فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی معصوم اولاد ناگہانی حادثات اور بیماریوں سے رب کی امان میں آ جاتی ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جب وہ بندہ مصلی پر بیٹھ کر کلام الہی کی اس مخصوص چھوٹی سورت کی تلاوت کرتا ہے تو کائنات کی تمام غیبی قوتیں اس کے رزق اور عافیت کی گواہی دینے لگتی ہیں۔ محترم عزیزو، اس گفتگو کا اصل اور سچا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو مادی دنیا کے جھوٹے کلچر سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کے سانچے میں ڈالیں۔ جب تک ہم رات کو جلدی سونے کی عادت نہیں ڈالیں گے، ہم فجر کے اس نایاب معجزے اور غیبی خزانوں کو کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو کائنات کے شہنشاہ نے ہمارے لیے اس مخصوص وقت میں رکھ دیے ہیں۔ اپنے دلوں کو دنیاوی بغض، حسد اور بدگمانی جیسی سماجی برائیوں سے بالکل صاف کریں اور اپنی نیتوں کو خالص رکھ کر عشاء کے بعد جلدی سونے کا پکا ارادہ کریں۔ جب آپ کا یہ تسلسل قائم ہو جائے گا تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھی جانے والی وہ معجزاتی صورت آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو ایسے سیکنڈوں میں کھولے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام الہی کے ان غیبی خزانوں اور معجزاتی فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں جو انسان کی روح کو براہ راست خالق کائنات کے مایا ناز حصار میں لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی سماجی و معاشی زندگی کی مکمل رہنمائی کے لیے جو پاکیزہ کتاب نازل فرمائی، وہ صرف احکامات کا مجموعہ نہیں بلکہ اپنے اندر کائنات کی سب سے بڑی غیبی شفا، برکت اور معجزاتی تاثیر رکھتی ہے۔ قرآن کی بعض صورتوں اور آیات کے اندر پروردگار عالم نے ایسی خاص اور اچھوتی خصوصیات چھپا رکھی ہیں کہ جب کوئی عاجز بندہ سچے دل سے ان کی تلاوت کرتا ہے تو مادی دنیا کے تمام اصول اور قوانین پیچھے رہ جاتے ہیں اور غیب سے قدرت کے کرشمے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے معاشی حالات، نوکری کی تنگی اور گھریلو ناچاکیوں کے حل کے لیے دنیا بھر کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ اس کے تمام سماجی اور ذاتی مسائل کا حقیقی پائیدار اور سچا حل کلام پاک کی ان مقدس صورتوں کے ساتھ محبت اور لگاؤ اختیار کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جب ایک مومن اپنے دن کا آغاز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کلام الہی کی تلاوت سے کرتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے سب سے وزنی اور لازوال سرمایہ کو اپنے دل میں جگہ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت اختیار کرنے کا سب سے پہلا انعام اسی ظاہری دنیا کے اندر یہ ملتا ہے کہ انسان کا ذہن ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، ڈپریشن اور ذہنی کرب سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ سماجی زندگی میں ایسے شخص کو وہ مایا ناز عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے جس کے پیچھے دنیا دار لوگ دن رات بھاگتے ہیں۔ اس کے گھر میں ایسی غیبی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ کم آمدنی کے باوجود اس کے گھر کا کونا کونا امن، سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حاسدوں کا حسد اور بری نظروں کا اثر راستے سے ہی مٹ جاتا ہے اور اس کے رزق کے وہ بند دروازے جو ظاہری دنیا میں ناممکن نظر آتے ہیں سیکنڈوں میں کھل جاتے ہیں۔
محترم عزیزو، اس کلام پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو والدین اپنے معصوم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلواتے ہیں، ان کے دلوں میں دین مبین کی محبت پیدا کرتے ہیں اور انہیں حفظ قرآن کے مایہ ناز راستے پر گامزن کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں کہ قیامت کے دن پوری کائنات ان کے نصیب پر رش کرے گی۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اور سماجی رتبہ دلوانے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ کے مستند صفحات پر ان والدین کے لیے کتنا خوبصورت اور ایمان افروز مژدہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کائنات کے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اس کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی چمک کی طرح ہوگی۔ ذرا دل کے پورے حضور اور تسلی کے ساتھ کائنات کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مستند فرمان پر غور کیجئے۔ جہاں سورج کی تپش سے لوگ ہلکان ہو رہے ہوں گے، وہاں قرآن پڑھانے والے والدین کے سروں پر غیب نور کا وہ معزز تاج چمک رہا ہوگا جو ان کی سچی کامیابی کی گواہی دے گا۔ قیامت کے اس گھٹن زدہ اور پرآشوب دن جہاں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا، وہاں قرآن اپنے پڑھنے والے، اس کے ساتھ محبت رکھنے والے اور اس کی صورتوں کو فجر کے مبارک اوقات میں اپنی زبان پر جاری رکھنے والے بندے کے حق میں ایک مخلص اور طاقتور سفارش بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ کلام الہی اپنے قاری کا ہاتھ پکڑ کر کائنات کے شہنشاہ کے سامنے اس وقت تک اڑ جائے گا جب تک اس بندے کی مکمل مغفرت نہ ہو جائے اور اسے جنت کے اعلیٰ مقامات عطا نہ کر دیے جائے۔ کتب حدیث میں اس مایہ ناز اور عظیم الشان منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت مستند اور دل کو چھو لینے والا فرمان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ذرا اس نورانی اور اچھوتی حقیقت پر دھیان دیجئے۔ جنت کا ایک ایک درجہ کتنا وسیع اور عظیم الشان ہوگا، اور کلام پاک کی تلاوت کرنے والا ہر ایک آیت کے بدلے کائنات کے غیبی خزانوں اور محلات کو حاصل کرتا ہوا بلندیوں کی طرف پرواز کرتا جائے گا۔ یہ وہ سچا اور لازوال انعام ہے جو اللہ پاک اپنے کلام سے محبت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب انسان دنیا کی فانی اور عارضی مصروفیات سے وقت نکال کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے تو اس مخلصانہ عمل کی برکت سے اس کے پورے گھرانے پر رحمت الہی کا نوری سایہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے معصوم اولاد ناگہانی حادثات، بری سوسائٹی اور مہلک بیماریوں سے رب کی امان میں آ جاتی ہے، اور اس کے پیارے والدین کی مغفرت کے غیبی فیصلے ان کی زندگی میں ہی صادر کر دیے جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس گفتگو کا اصل اور حقیقی لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر قرآن کی سچی تڑپ اور محبت کو دوبارہ بیدار کریں۔ جب ایک انسان حقوق اور عبادت کا پورا خیال رکھتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، جھوٹ، غیبت، گلہ اور بدگمانی جیسی سماجی برائیوں سے اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، اور پھر فجر کے اس خاص اور پوشیدہ وقفے میں یعنی سنتوں اور فرض کے درمیان اپنے رب کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر کلام الہی کی اس معجزاتی چھوٹی سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو کائنات کی کوئی بھی مالی تنگی یا پریشانی اس کے گھر کا رخ نہیں کر سکتی۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی گفتگو کے اس مایہ ناز اور اچھوتے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم کلام الہی کی اس معجزاتی
چھوٹی اور کائنات کی سب سے طاقتور صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد اور فرض نماز کی اقامت سے پہلے کہ اس غیبی اور پوشیدہ وقت میں جس مبارک صورت کو پڑھنے کی تاکید امت کے مایہ ناز اولیاء اللہ اور اسلاف صالحین نے فرمائی ہے، وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جسے ام القرآن، قرآن کی ماں اور سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا دل کے پورے دھیان اور تسلی کے ساتھ اس مقدس صورت کی عظمت پر غور کیجئے۔ یہ کلام پاک کی وہ اکیلی صورت ہے جو نازل تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن اس کی غیر مادی اور غیبی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ کا سچا اور سب سے بڑا وظیفہ بنا دیا۔ جب ایک عاجز بندہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان مصلی پر بیٹھ کر اس صورت کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو کائنات کا شہنشاہ اس کے چہرے پر ایسا غیبی نور پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام بند تالے سیکنڈوں میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی ایمان افروز اور مایہ ناز نقطہ اپنے دل کے مصلی پر نوٹ فرما لیں کہ فجر کے اس مخصوص وقت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق صرف اور صرف اس خوش نصیب انسان کو ملتی ہے جس پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے کسی گنہگار اور پریشان حال بندے کے معاشی حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے سماجی اور گھریلو مسائل کو غیب سے حل فرمانا چاہتا ہے اور اس کی جھولی کو مادی اور روحانی نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے، تو وہ اس بندے کے دل کو فجر کے وقت بیدار فرما کر اس کی زبان پر یہ مبارک صورت جاری فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ یہ سچی گفتگو سن رہے ہیں تو یہ اس بات کی روشن نشانی ہے کہ کائنات کا مالک آپ پر راضی ہونا چاہتا ہے اور آپ کو ان غیبی خزانوں کا مالک بنانا چاہتا ہے جن کے آگے دنیا کی تمام مادی دولتیں رتی برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ حدیث کی کتابوں کے مستند اور خوبصورت صفحات پر سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور اس کے براہ راست رب سے تعلق کے حوالے سے ایک نہایت ہی مایہ ناز اور دل کو چھو لینے والی حدیث قدسی موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کائنات کے ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر دیا اور میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ذرا اس مستند فرمان کی خوبصورتی اور اس کے اثر پر دھیان دیجیے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو عرش بری پر کائنات کا شہنشاہ فرشتوں کے سامنے آپ کے اس جملے کا جواب عطا فرماتا ہے۔ جب بندے اور رب کے درمیان یہ غیبی گفتگو شروع ہو جائے تو ذرا سوچیں کہ اس وقت مانگی جانے والی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ یہی وہ سچا راز ہے جس کی وجہ سے تمہارے ہاتھ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے مگر رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج کے اس گھٹن زدہ اور پرفتن دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان معاشی تنگی، رزق کی کمی، نوکری اور کاروبار کے زوال کا رونا روتا نظر آتا ہے، لیکن وہ کلام الہی کے ان معجزاتی خزانوں سے بالکل غافل ہے۔ جب ایک مسلمان فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پورے یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے ان بند دروازوں کو غیب سے کھول دیتا ہے جن کا ظاہری دنیا میں کوئی وجود نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس مخصوص اور مبارک وقت میں پڑھی جانے والی یہ سورت انسان کے پورے دن کے کاروبار اور نوکری میں ایسی مایہ ناز برکت نازل فرماتی ہے کہ محتاجی اور قرض کا بوجھ اس کے گھر کا راستہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ گھر کی آپس کی ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے اور حاسدوں کی بری نظریں راستے سے ہی ہٹ جاتی ہیں اور پورے گھرانے پر رحمت الہی کا ایک نوری اور محفوظ حصار قائم ہو جاتا ہے۔
سیرت مطہرہ اور اسلاف کے مستند واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی کسی شدید جسمانی بیماری، ناگہانی آفت یا مادی تنگی کا شکار ہوتے تو وہ کسی دنیاوی سبب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مایہ ناز واقعہ موجود ہے جہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے سردار کو، جسے بچھو نے کاٹ لیا تھا اور وہ شدید کرب میں تھا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ اللہ کے حکم سے اسی وقت شفا یاب ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو سورت زہریلے بچھو کے زہر کو مٹی میں ملا سکتی ہے، کیا وہ سورت فجر کے مبارک وقت میں پڑھی جائے تو انسان کے اندرونی دکھوں، کینسر، فالج، دل کے امراض اور ڈپریشن جیسے لاعلاج سماجی و جسمانی روگوں کو غیب سے شفا نہیں بخشے گی؟ یقیناً وہ کائنات کا سب سے بڑا غیبی معجزہ بن کر سامنے آئے گی۔ محترم عزیزو، اس گفتگو کا اصل اور سچا مقصد آپ کے دلوں کے اندر اس سوئے ہوئے توکل کو بیدار کرنا ہے جو دنیا کی مادی دوڑ دھوپ کی وجہ سے کہیں دب چکا ہے۔ جب انسان حقوق العباد کا پورا خیال رکھتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، جھوٹ، غیبت، گلہ، بدگمانی جیسے سماجی گناہوں سے اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، اور پھر فجر کی سنتوں کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کلام الہی کی اس صورت سے لو لگاتا ہے تو دنیا کی کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں آتی۔ محترم عزیزو، اب ہم اس سچے اور نورانی گفتگو کے اس آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھے جانے والے اس معجزاتی اور بابرکت عمل کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، پھر قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 7 مرتبہ اسی درود شریف کو پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، عمل مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے، اس کے نور اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندہ اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کر لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں فجر کی نماز کی پابندی نصیب فرما، قرآن کریم خصوصاً سورۃ الفاتحہ سے محبت، اس کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ مضمون مفید محسوس ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی فجر کی برکتوں اور سورۃ الفاتحہ کی عظمت سے آگاہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔